ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں صاحب صدر ذی وقار علماء کرام میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اس ادارہ کے سربراہ اور ہمارے بہت محترم حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے یہ ہم سب کا مرکز ہے اس مرتبہ جو علماء کرام حفاظ کرام اور قاری صاحبان میدان عمل میں اترنے والے ہیں وہ میری دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں میں آغاز میں ہی ان خوش نصیب حفاظ قراء اور علماء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آئیے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہم سب کو آپ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے
آمین ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ حضرات محترم، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد اکابرین تشریف لانے والے ہیں، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے خطاب فرمائیں گے۔ مجھے بھی حکم دیا گیا، حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ مولانا عبد المنان امبالوی ہمارے رفیق سفر تھے، امیر سفر تھے، ان کی قیادت میں ہم یہاں پر پہنچے۔ دیکھیے ہم سب دین سننے کے لیے جمع ہیں۔ ان حضرات نے ایک لمبا عرصہ مدرسوں میں گزارا اور آج ان کے سر پہ دستار رکھی جا رہی ہے کہ عالم بن چکے ہیں۔ اب میدان میں اتر کر علم کے میدان میں مقابلے پر جو فرقے باطل فرقے آئیں گے اس کے میدان میں اتر کر مقابلے کے لیے موجود ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ دینی مدارس میں ان 2 ماہ کے اندر سالانہ تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج بھی اسی مدرسہ میں اسی حوالے سے ایک بڑی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں، دیکھیے رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میں مسجدیں ناکافی ہو گئیں، حفاظ کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ آج حفاظ مسجد کی تلاش میں استادوں کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسجد دلوا دیجئے، ہم جہاں پر قرآن سنا سکیں۔ دین پڑھنے والے علماء کرام تدریس کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں دین پڑھانے کا موقع مل جائے، کہیں خطابت کا موقع ملے، امامت کا موقع ملے۔ قربان جاؤں میں اللہ پر جس نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ رمضان شریف میں آپ کو بھی معلوم ہے، ہر مسجد میں اگر ایک حافظ صاحب سنانے والے ہیں تو پیچھے 8 سے 10 سننے والے حفاظ بھی موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ مساجد میں 3 منزلوں کے اندر ہر منزل میں حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ذرا آپ مل کے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ بچے آہستہ کہیں گے، بڑے کہیں گے ذرا مل کے انشاءاللہ۔ کفر نے ہر دور میں سازش کی، کسی طریقے سے قرآن کی آواز دب جائے، یہ آواز نہ گونجے، مدرسوں میں دین نہ پڑھایا جائے، استاد اور شاگرد کا تعلق ختم ہو جائے، کوئی واسطہ نہ رہے۔ دنیا نے کہا ان مدرسوں کی بلڈنگوں کو ختم کرنے کی بات کرو، دنیا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا مدرسہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی کمرے کا نام نہیں۔ آئیے مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں، دعا کرو اللہ سب کو مکہ بھی لے جائے، مدینہ بھی لے جائے، آمین کہہ دیجئے۔ مدینہ منورہ چلتے ہیں جہاں پہ صفہ کا چبوترا، جہاں پہ شاگردان رشید آئے، نبی سے پڑھنے والے آئے، اصحاب رسول آئے، جنہیں ہم سب آج ہمارا عقیدہ ایمان ہے۔ آئیے عقائد کی اصلاح کیجئے، اپنے عقائد کا اظہار کرتے رہا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں اپنی اولاد کو بٹھا کر، اپنے بچیوں کو بٹھا کر، اپنی گھر والی کو بٹھا کر، اپنی ماں کو بٹھا کر، اپنی زوجہ کو بٹھا کر، اپنے آنے والی نسل کو بٹھا کر عقائد کا اظہار کرتے رہا کرو۔ ہمارا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم جو کل تھا آج ہے، کل وہی ہوگا، وہی ساری طاقتوں کا مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ موجود ہے۔ میں پھر جملہ ادھر موڑنا چاہتا ہوں،
یہ حافظ بنے نہیں، یہ قاری بنے نہیں، یہ عالم بنے نہیں، استاد ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، محنتیں ضرور ہیں، تعاون کرنے والوں کو اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن یاد رکھیے یہ چناؤ تو بھی میرا اللہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ جسے چنتے ہیں قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں، جسے چنتے ہیں قاری بنا دیتے ہیں، جسے چنتے ہیں عالم دین بنا دیتے ہیں، اور علماء کرام جسے چنتے ہیں عالم با عمل بنا دیتے ہیں۔ آئیے جسے چنتے ہیں اسے علم نافع عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے بزرگوں سے سنا ہے، میں اپنے طالب علم بھائیوں سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہ ہمیں علم نافع عطا کیجئے، نفع دینے والا علم دیجئے، ہم سوسائٹی میں علم پھیلانے والے بن جائیں۔ دیکھیے چناؤ کسی مدرسے نے نہیں کیا ہے، حضرت مفتی صاحب نے سرپرستی فرمائی ہے، اساتذہ نے محنت کی ہے، نتیجہ سامنے آیا ہے، اور کتنی تعجب خیز بات آپ کے سامنے آئی۔ طالب علم آئے گا فجر کی نماز کے بعد بیٹھے گا، کوئی طالب علم مغرب کی نماز سے پہلے اپنا قرآن مجید مکمل کرے گا، کوئی عشاء سے پہلے قرآن مجید مکمل کرے گا۔ آج دنیا کہتی ہے قرآن کی آواز دبا دیجئے، یاد رکھیے یہ کفر کی دنیا دلائل کے میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیشہ بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، دلیل کی دنیا میں بات ہوتی ہے، لیکن جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالی پہ اترتا ہے، دلیل نہیں ہوتی یا وہ گوئی پہ اترتا ہے، دلیل نہیں ہوتی بد زبانی پہ اترتا ہے، دلیل نہیں ہوتی تو بزرگوں کو گالی دے دیتا ہے۔ میں اپنے طالب علم بھائیوں سے، نمازی بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دین نام ادب کا ہے، علماء کا ادب کیجئے، بڑوں کا ادب کیجئے، ماں کا ادب کیجئے، بڑی بہن کا ادب کیجئے، خاندان کے بڑے لوگوں کا ادب کیجئے۔ کیا پتا ہے کسی استاد کی دعا لگے گی اللہ آپ کو عالم دین بنا دیں گے، کسی استاد کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ آپ کو قرآن کا مفسر بنا دیں گے، کسی استاد کے ہاتھ اٹھیں گے اللہ کریم حدیث کے میدان میں آپ سے کام لے لیں گے۔ میرے ذہن میں روایت آئی ہے، میرے نبی، ہم سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی، زمین و آسمان کے نبی، ہم سب کے پیغمبر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ذرا مل کر کہہ دیجئے صلی اللہ، ذرا آواز آنی چاہیے، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے، اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ مفتی صاحب خانقاہ بھی چلاتے ہیں، اس میں درود بھی ہوتا ہے، اور طالب علم جب بخاری شریف کھولتے ہیں، طالب علم مسلم شریف کھولتے ہیں، ترمذی کھولتے ہیں، ابن ماجہ کھولتے ہیں، ابو داؤد شریف کھولتے ہیں، حدیث کی دیگر کتب کو کھولتے ہیں تو آغاز درود سے کرتے ہیں۔ اور میں نے استادوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، حفاظ کے لیے بھی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب قرآن کھولیے تو پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ نبی کے صدقے میں قرآن ملا ہے، نبی کے صدقے میں ہمیں حدیث ملی ہے، نبی کے صدقے میں دین ملا ہے۔ آغاز جب آپ درود پاک سے کریں گے اللہ شرح صدر فرما دے گا، اللہ سینہ کھول دے گا، اللہ سینے میں قرآن کو جمع فرما دیں گے۔ یہ سب اس کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مدرسوں میں آنے والے استادوں سے پوچھیں، بڑے گھروں کے طالب علم بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی آتے ہیں، ان کی شدید خواہش ہوتی ہے ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، لیکن اللہ کو جب منظور نہیں ہوتا وہ حافظ نہیں بن سکتا۔ ایک ایسا بھی طالب علم آتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، نابینا ہوتا ہے، جب مدرسے میں پہنچتا ہے ساتھی اس کو درسگاہ میں لے کے آتے ہیں، ادھر ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، ادھر استاد کی دعا ہوتی ہے، یہی نابینا ہے، نظر آتا کچھ نہیں، لیکن 1.25 سال میں، 1.5 سال میں، 1.25 سال میں اللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز تو آنی چاہیے۔ تو کہنے میں پابندی تو نہیں لگی ہوئی ہے کہ آپ آہستہ بول رہے ہیں، ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ بچے آہستہ کہیں گے، بڑے ذرا کہیں اونچی آواز سے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں شرمانا، بڑی جرت کے ساتھ نام لینا ہے۔ آقا کی ختم نبوت کی بات آئے، آقا کی ذات اقدس کی بات آئے، آپ کی سیرت کی بات آئے،
آپ کی جمال کی بات آئے، آپ پر درود پڑھنے کی وقت آئے تو رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال کا ذکر بھی بڑی جرت کے ساتھ کرنا ہے، غیروں کے سامنے بھی، اپنے لوگوں کے سامنے بھی بیٹھ گئے یہ جو ذکر نبی کرتے جائیں گے، اللہ کی قسم اللہ انہیں عزت عطا کرتا جائے گا۔ جو ختم نبوت کے لیے میدان میں اتریں گے، اللہ انہیں شہرت عطا کرتا جائے گا۔ جو نبی کا ذکر کرنے کے لیے، نبی کے شہر کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، اللہ انہیں چار عالم میں عزت عطا فرما دے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کو بنیاد سمجھیے، اولاد کو بٹھائیے، توحید کا پیغام دیجئے، اولاد کو بتائیے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات تھی بھی، آج بھی ہے، کل بھی وہی ذات ہوگی۔ ذرا مجھے مل کے بتا دیجئے اس نیلی چھت والے کا پیارا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ میرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اکابر کہتے ہیں تو خلوت میں بیٹھ، جلوت میں بیٹھ، تنہائی میں جا، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ اور اللہ کا جب ذکر تو کثرت کے ساتھ کرے گا تو اللہ آخری سانسوں میں بھی تجھے اپنا ذکر عطا کر دے گا۔ اور آخری سانسوں میں جب اللہ کا نام زبان پر آ گیا تو حدیث علماء نے پڑھی ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ میرے اکابر کہتے ہیں اللہ کا کوئی پیارا نام بھی زبان پہ آ جائے تو سمجھیے اللہ نے اس میں جنت کے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف کیجئے، بچوں کو بٹھائیے، عقیدہ بتائیے، سنیے بڑی توجہ کے ساتھ۔ آج فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو علماء کی مجلس میں آنا ہوگا، ایسی روحانی مجلس میں بیٹھنا ہوگا، کس انداز سے بات کرنی ہوگی۔ بچوں کو سمجھائیے بیٹا نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، سب سے آخر میں آمنہ کے لال آئے ہیں، ہر نبی آیا ہے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا ہے، اور جب آمنہ کے لال آئے ہیں تو ان کے سر پر صرف نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا، ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے۔ ختم نبوت اس بات کا اعلان ہے کہ اب قیامت تک میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اس کو اللہ کو قرآن بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی رسالت کا اعلان نہیں کریں گے، لوگوں سے نہیں کہیں گے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نہیں، آ کر کلمہ پڑھیں گے، وہی کلمہ پڑھیں گے کہنا والوں، مفتی صاحب کے مرکز میں بیٹھنے والوں، حضرت عیسیٰ کی زبان پر بھی وہی کلمہ ہوگا جو آج کا مسلمان پڑھتا ہے۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھ دیجئے لا الہ الا، ضرب لگائیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعلان کیا جا رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سب اونچی آواز سے کہہ دیجئے بے شک۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، اسی عقیدے پر ہم جیتے ہیں، اسی عقیدے پہ مرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا آخری وقت آئے تو اسی عقیدے کی باتیں ہماری زبان سے نکل رہی ہوں۔ آمین کہہ دو۔ حضرات محترم، آخری وقت میں یہ باتیں اس وقت آئیں گی جب دنیا میں تھوڑی سی محنت کریں گے۔ آپ نے مدرسے میں طالب علم بنا کے بھیجا اپنے بچوں کو، آج نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ سمجھیے میں نے آغاز کیا تھا، دنیا آج دلیل کی بات نہیں کرتی ہے، دنیا کیا کر رہی ہے ذرا توجہ کیجئے۔ ابھی آپ نے دیکھا سویڈن میں انہوں نے ہمارے قرآن کو جلا دیا، انہوں نے ہمارے قرآن کو فضا میں اڑا کے پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ قربان جاؤں میں اللہ پر، دشمن چاہتا ہے قرآن مٹ جائے، دشمن چاہتا ہے قرآن کی آواز مٹ جائے، دشمن دور سے حملہ آور ہے کیونکہ دشمن کے پاس اب دلیل کوئی نہیں۔ میں اسی دشمن کو اگر یہ کہوں تم غیرت مند بنو، ہمارے مقابلے پر آؤ، تورات کا حافظ لاؤ، انجیل کا حافظ لاؤ، ارے زبور کا حافظ لے کر آؤ، مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات کا حافظ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ پوری دنیا میں نہیں ملے گا، زبور کا حافظ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ارے حافظ تو دور کی بات ہے،
کتاب آپ کو اصلی حالت میں نہیں ملے گی۔ پھر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، ہم سکھوں سے بھی کہتے ہیں، ارے ہندوؤں سے بھی کہتے ہیں، تم اپنی کتاب کا حافظ لے آؤ، گرنتھ کا حافظ لے آؤ، وید کا حافظ لے آؤ۔ جب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں رہی تو انہوں نے کہا قرآن تو مٹتا نہیں، قرآن کو جلا ہی دیے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن جلے گا نہیں، انشاءاللہ قرآن جلانے والوں کی نسلیں جل جائے گی انشاءاللہ۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ جو میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ جو میرے نبی کے خاکے بنا کر مذاق اتارنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ قرآن جلانے والوں یاد رکھنا انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی دنیا کو جلتی ہوئی نظر آئے گی، اور قرآن کی آواز آج بھی گونج رہی ہے، اور میرے قرآن کی آواز انشاءاللہ قیامت کے دن تک گونجتی رہے گی۔ گونجے گی نا انشاءاللہ۔ یہ بڑے ظالم ہیں، میرے بہت سے علماء تشریف فرمائے، ماشاءاللہ مولانا حافظ قاسم صاحب بھی تشریف لے آئے، ابھی گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کی اولاد مولانا عبدالدیان رحمہ اللہ کے صاحبزادہ گرامی قدر وہ ہمارے بزرگ تھے، ان کی اولاد اور دیگر علماء بھی تشریف فرما ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ دنیا کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی اس بات کو علماء زیادہ سمجھتے ہیں تو پھر یاوہ گوئی، گالی پر، الزام تراشی پر، ذاتیات پہ اتر کے آتے ہیں۔ آج ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، پورے جتن انہوں نے کیے ہیں، لیکن کوئی ایک کچا پکا حافظ بھی لانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اور قربان جاؤں آج کے اس دور پر فتن میں، آج ہمارا معاشرہ دین سے، مجھے بڑی معذرت سے جملہ کہنے دیجئے، ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین پر دنیا اعتراض کرتی ہے، ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یونیورسٹی اور کالج میں نام عبد الرحمن ہے، نام عبداللہ ہے، توجہ سے میرے جملے سنیے۔ وہ کہتا ہے اللہ تو نظر ہی نہیں آتے ہیں، جو ذات نظر نہ آئے اس کو ماننا کیسا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن اولڈ کتاب ہو چکی ہے، آج جدید کتاب کی ضرورت ہے۔ ارے جدید کتاب چاہیے، جدید پروفیسر لکھے، اس کے لیے کتاب چاہیے، اس کے لیے جدت چاہیے۔ بیالوجی میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، انگلش میں، اردو میں، مطالعہ پاکستان میں مضمون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آئیے قرآن ایسی کتاب ہے، آج سے دنیا پہلے 1450 سال پہلے بھی جب اعتراض کرتی تھی قرآن بولتا تھا، بعد میں لوگ آئے اعتراض کیا، قرآن نے جواب دیا۔ آج بھی دنیا آ جائے قرآن پر اعتراض کرے، انشاءاللہ قرآن جواب دے گا۔ کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یاد رکھیے گورا آیا تھا، جس گورے نے آ کر کہا تھا مدرسے مٹا دو، قرآن کی آواز دبا دو۔ کسی مدرسے میں تکمیل بخاری کی تقریب نہیں ہونی چاہیے، مسلم شریف کا تتمہ نہیں ہونا چاہیے، ترمذی شریف کے ابواب نہ پڑھے جائیں۔ انہوں نے کہا قرآن بالکل ناپید کر دو، خرید لو، اس کو دریا سپرد کر دو، اس کو پانی میں بہا دو، زمین میں دسا دو۔ انہوں نے مدرسوں سے جا کر قرآن اکٹھے کرنے شروع کیے ہیں، بازاروں میں جا کر انہوں نے قرآن جمع کیے تاکہ کسی طریقے سے کاغذ پہ لکھا ہوا جب قرآن موجود نہیں ہوگا کون اس کو یاد کرے گا۔ ایک مدرسے میں پہنچے، ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، گورا داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2 افراد 3 اور ہیں۔ ہم مولانا صاحب آئے ہیں، قرآن لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سے پیار کرتے ہیں، ہم قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی نسل کو دینا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ، اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک کلاس سے چھوٹے بچے کو بلایا ہے، چھوٹے بچے کو بلا کے کہا ہے 15 پارے کا آغاز کر۔ اس نے 15 پارے کا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے نبی کے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ پھر پیچھے مڑے ہیں، فرمایا 3 پارے کا آغاز کر، تلک الرسل سے اس نے شروع کیا ہے۔ آگے بڑھ کے کہا اب آگے بڑھ، سورہ یاسین اس کو تھوڑی سی سنا دے۔ ہرا آنے والا گورا ہکا بکا رہ گیا ہے، فرمایا 30 پارے پر پہنچ، سورہ والضحیٰ سنا دے، علم نشرح سنا دے۔ حافظ آیا ہے، سنا رہا ہے، فرمایا پھر پہلے پارے میں آ،
سورہ بقرہ سے آغاز کر اس نے جب یہ منظر دیکھا رونگٹے کھڑے ہو گئے، سوچنے لگ گیا ہے۔ مولانا نے جواب پریکٹیکلی دیا ہے، فرمایا یاد رکھو ان اوراق پر لکھے ہوئے شاید تم قرآن کو مٹانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا جو اللہ نے ان بچوں کے سینوں پر قرآن کو نقش کر دیا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی مٹا نہیں سکتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز کا دور ہے اور تاریخ اور عجیب بات لکھتی ہے، ایک شخص بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حدیث سنی ضرور ہوگی پڑھی نہیں، دین کے مسائل سے اسے آگاہی کوئی نہیں، لیکن جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اونچی آواز سے کہتا تھا یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اور جب حدیث پڑھی جاتی، جاہل ہے، حدیث پڑھی جاتی تو جملہ کہتا یہ اللہ کے پاک نبی کا قول پڑھا جا رہا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہی جذبہ آج اپنے اندر پیدا کیجئے۔ کسی نے پوچھا ارے بھائی آپ کس طرح کہتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ نوجوانوں بڑی توجہ سے سنیے۔ اس نے کہا جب قرآن کوئی پڑھتا ہے اس کے منہ سے نور جب نکلتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سورج کا نور نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ تو اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ ابھی آخری حدیث بخاری شریف کی پڑھائی جائے، 2 کلمات پڑھائی جائیں۔ اللہ کے پاک نبی کہتے ہیں رحمان کو بہت پیارے ہیں، کل میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ یا معمولی نہ جانیے، یہ جو آپ سجدے کرتے ہیں کل یہی سجدے انشاءاللہ بلندی پہ لے جانے کا ذریعہ بنے گے۔ کہو انشاءاللہ۔ نماز پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، خشوع خضوع سے پڑھیے، پوری عاجزی کے ساتھ پڑھیے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھیے، پھر خوب رب کے سامنے مناجات کیجئے، سلام پھیریے، دعا کیجئے، اور اجتماعی عبادت میں بڑا لطف ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نماز جب با جماعت پڑھی جاتی ہے اس نماز کا ثواب تو حدیث میں موجود ہے، لیکن ایک مثال دیتے تھے، فرمایا نمازی کئی قسم کے آتے ہیں، دکاندار بھی آتا ہے، ریڑی لگانے والا بھی آتا ہے، مزدور بھی آتا ہے، راج بھی آتا ہے، ان میں عالم دین بھی آتا ہے، طالب علم بھی آتا ہے، اور جب نمازیوں کی 4-5 صفحے بن جاتی ہے، اسے ذرا توجہ سے سنیے، پھر جب اللہ کریم کے سامنے ان نمازیوں کی لسٹ جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں اللہ کے عالم کی نماز قبول کر لو، یہ ممکن نہیں اللہ کہے گا حافظ کی نماز قبول کر لو۔ اس میں مثال دیتے تھے آپ منڈی میں چلے جائیے، آپ نے سیب کا ٹوکرا یا سیب کی پیٹی لینی چاہیے، آگے آم کا موسم آنے والا ہے، آپ نے آم کی پیٹی جب لی تو اسے کہا ذرا کاغذ اٹھا کر مجھے اندر سے سیب دکھا تو دیجئے۔ جب آپ کی نظر پڑی تو اس میں 2-3 داغی بھی نظر آئے، تو آپ نے کہا داغی نہیں لوں گا۔ اس نے کہا نہیں بابا سودا پوری پیٹی کا ہوا ہے، سودا پورے ٹوکرے کا ہوا ہے، لینا ہے تو یہ لے لیجئے ورنہ اگلے دکاندار کے پر چلے جائیے۔ آپ سوچتے ہیں اگلے نے بھی یہی کہنا ہے، آپ اس پورے ٹوکرے کو اٹھا لیتے ہیں، پیٹی کو اٹھا لیتے ہیں، سودا داغی کا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک آم کا بھی ہے، ٹھیک سیب کا بھی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب تم جماعت سے نماز پڑھو گے، با جماعت نماز پڑھو گے تو پھر یقین کر لیجئے اللہ جہاں پہ عالم دین کی نماز کو قبول کریں گے، اللہ جہاں پر توجہ رکھیے حافظ قرآن کی نماز کو قبول کریں گے، اللہ ان میں گناہگاروں کی نماز کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اس لیے حضرات محترم اہلاً و سہلاً، ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے، ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے وہ اپنا خطاب لاجواب پیش کریں گے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں چند منٹ اور مزید بات کر کے پھر انشاءاللہ مائک ان کے حوالے کروں گا، حضرت آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس کے بعد ہمارے مخدوم تشریف لائیں گے، وہ حدیث آخری پڑھائیں گے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں آئیے اس ذہن کی طرف چلیے، اس طرف اپنے آپ کو لے کے چلیے، ان فتنوں کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ پھر اس دور میں شاہ عبدالعزیز کے مقابلے پر بھی آنے والا ایک آیا تھا، اس نے آ کر کہا تھا کہ شاہ جی
آئیے فیصلہ کیسے ہوگا، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، مذہب کون سا سچا ہے، کون سا مذہب سچا نہیں، اس کا فیصلے کیسے ہوگا؟ تو شاہ جی نے فرمایا اس کا فیصلہ بھی تم ہی کر دیجئے۔ اس نے کہا شاہ جی میں اپنی کتاب لے کر آیا ہوں، آپ قرآن مجید کو لے کر آ جائیے۔ آپ کیا کریں گے؟ میں اپنی کتاب کو آگ میں پھینک دیتا ہوں، آپ قرآن مجید کو آگ میں پھینک دیجئے۔ جو کتاب جل جائے گی وہ کتاب جھوٹی ہے، وہ مذہب جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں۔ قربان جاؤں، شاہ جی کی نظر دور پڑی، اللہ والوں کی نظر دور پڑتی ہے، اور اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو اللہ ہر دور میں مردان حق کو میدان میں کھڑا کرتا ہے۔ دشمن آتے ہیں، دین کے باغی آتے ہیں، ختم نبوت کے باغی آتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے بزرگوں سے، آپ کے اکابر سے کام لیتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ شاہ جی نے فرمایا بھائی ایک بات کو توجہ سے سن، تیری مذہبی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تو اپنی کتاب کو اٹھا کر آگ میں پھینک دے، میرا ایمان تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ میں قرآن مجید کا الف بھی اٹھا کر آگ میں پھینک دوں۔ کہ شاہ جی پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ اصل میں کتاب پر کیمیکل لگا کر آیا ہوا تھا جس سے آگ کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو شاہ جی نے فرمایا بھائی فیصلہ ایسے ہوگا، تو اپنی کتاب اپنے سینے کے ساتھ باندھ، میں قرآن مجید اپنے سینے کے ساتھ باندھتا ہوں۔ آگ جلاتے ہیں، اس آگ میں تو بھی چھلانگ لگا دے، میں بھی چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ جو بچ جائے گا وہ سچا ہے، اس کی کتاب سچی ہے، کانپ اٹھا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر پریشان ہو گیا ہے۔ کتاب پر تو کیمیکل لگا ہوا ہے، لیکن آج اس باڈی پر تو کیمیکل کوئی نہیں لگا ہوا۔ کافر بھاگ گیا۔ کہ شاہ جی اس طرح فیصلہ تو نہیں ہوتا۔ بعد میں تلامذہ بیٹھے، علماء بیٹھے، شاگردان رشید بیٹھے، مرید بیٹھے، انہوں نے کہا شاہ جی اگر وہ تیار ہو جاتا، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کافر کبھی تیار ہو ہی نہیں سکتا، وہ آگ کے سامنے آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے تم اس کے جملوں پر غور کر رہے تھے، میں قرآن پہ نظر ڈال رہا تھا۔ میرا رب جو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، میرا رب جو حضرت ابراہیم کے لیے انگاروں کو پھول بنا سکتا ہے، میرا رب جب نمرود کی آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو آج یہ کافر اگر میدان میں اترتا تو میرا رب حضرت ابراہیم کے پوتے کی دین کی صداقت کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کے لیے آج بھی آگ میں اتر کر بھی مجھے اس میدان میں سرخرو کر دیتا۔ اس کافر کو پتا تھا اس کی پشت پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے پتا تھا میری پشت پر تو رحمان بیٹھا ہوا۔ آج وہ قرآن چلا رہے، ہماری غیرت کو چیلنج کر رہے۔ آؤ مسلمانوں، ہماری مذہبی غیرت کیا ہونی چاہیے؟ اس عمل کے بعد جہاں ہم ان کے لیے نماز کے بعد بد دعا کریں کہ اللہ ان کی نسلوں کو برباد فرما دے، آمین کہہ دو۔ دوسرا کام کریں کہ ہم باقاعدہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، روزانہ قرآن پڑھیں، روزانہ قرآن کھولیں، ایک پارہ نہ صحیح، ایک پاؤ ہی صحیح، لیکن روزانہ پڑھیں، پھر اس سے کمال پیدا ہوگا، زندگی بدلے گی، زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ آئیے اسی تبدیلی کی طرف آج علماء کرام میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو حقیقی اسلامی ریاست بنایا جا سکے۔ آج دنیا کہتی ہے ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ تبدیلی آئے گی تو اللہ کے قرآن سے آئے گی، تبدیلی آئے گی تو نبی کے نظام سے آئے گی، تبدیلی آئے گی تو خلافت راشدہ کے نظام سے آئے گی، صدیق کی صداقت سے، عمر کی عدالت سے، عثمان کی صحابت سے، علی کی شجاعت سے اس پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ اور یہ تبدیلی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ انقلابی نظام جماعت لے کر آئے گی، تو آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں لے کر آئے گی۔ آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ مجاہدوں کی طرح کہیں انشاءاللہ۔ یہ قرآن اس پاکستان کا مقدر ہے، ہمارے اکابرین نے قربانیاں اسی قرآن کے لیے دی تھی۔ آج بھی میرے اکابر اس مشن کے لیے میدان میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کیا تھا، جیلوں کی ماروں کو برداشت کیا تھا، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر انہوں نے اپنے گلوں میں ڈالا تھا،
जजीरा अंडमान पहुंचे थे, माल्टा की जेल में पहुंचे थे, और मेरे नौजवान बैठे हुए हैं, यहाँ पे सामीन बैठे हुए हैं। इन्हें सिर्फ एक बात सुनाना चाहता हूँ। माल्टा की जेल में जाने वाले जिस शेखुल हिंद का जिक्र हजरत मुफ्ती साहब कर रहे थे, उन्हीं के साथ जाने वालों में हकीम नुसरत हुसैन भी थे, हजरत मौलाना उज़ैर गुल भी थे, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी भी थे। और रमजान जब आता है तो शेखुल हिंद ने पूछा, तुम में कोई कुरान का हाफिज है? जवाब मिला, उस्ताद जी हम कुरान नहीं याद कर सके हैं। फरमाया तो फिर इस मर्तबा तो कुरान सुनने से महरूम हो जाएंगे। हजरत मदनी कहते हैं, मैंने उस्ताद की तड़प को देखा, उस्ताद के जज्बे को देखा। ये जवाब सुनते ही मेरे उस्ताद की आंखें पुरनम हो गईं। मैंने रब से दुआ की, रब्बा 2 साल में भी तो कुरान का हाफिज तू बनाता है, अरे तू चाहे तो फिर 7 दिन में भी कुरान का हाफिज बना सकता है। उस वाक़े को ज़हन में रखिए। इमाम अहमद बिन हंबल आए थे, उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा के मदरसे में दाखिले के लिए जब कहा था मुझे दाखिला दे दीजिए, तो इमाम साहब ने फरमाया था, बेटा कुरान याद करके आओ, क्योंकि कुरान मेरे यहाँ पहली शर्त है। दलील पहले कुरान से आती है, अगले मौज़ूआत हजरत मुफ्ती साहब आपके सामने लाएंगे, लेकिन याद रखिए फरमाया पहले कुरान याद कीजिए। उस्ताद जी साथ साथ याद करता रहूंगा। नहीं बेटे, पहला कुरान याद करना होगा। 7 दिन गुजारे, 8वें दिन इमाम साहब के पास पहुंचे, लेकिन निकलते निकलते एक जुमला फरमा दिया, उस्ताद जी आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना, आप मेरे उस्ताद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, उलमा के उस्ताद हैं, अतकिया के उस्ताद हैं, अबरार के उस्ताद हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। उधर मेरी माँ ने दुआ की थी, इधर आप दुआ कर देंगे। हजरत ने दुआ फरमा दी है। यही तालिब इल्म 8वें दिन हजरत के पास वापस पहुंचा है। 8वें दिन तवज्जो सुनिए जुमले को, और कहा बेटा आज कैसे आगे? का उस्ताद जी कुरान की 7 मंजिलें हैं, अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ को सुना, आपकी दुआ को सुना, मुझे रोजाना अल्लाह ने 1 मंजिल याद करवाई है। मैंने 7 दिन में अल्लाह का पूरा कुरान याद कर दिया। ताज्जुब न कीजिए, आज हमें सूरह इखलास याद नहीं होती। कैबिनेट में बैठा हुआ वजीर सूरह इखलास नहीं पढ़ सकता है, फिर कहते हम यहाँ पे इस्लामी सोशलिज्म लेकर आएंगे, हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। अरे तकदीर इस तरह नहीं बदला करती है। तकदीर के लिए इनकिलाबी जमात चाहिए, इनकिलाबी निज़ाम चाहिए। वो इनकिलाबी निज़ाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कर गए हैं। आज उसी इनकिलाबी निज़ाम के साथ, उसी इनकिलाबी दावत के साथ जुड़ने की जरूरत है, फिर पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, वक्त करीब आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पाकिस्तान की तकदीर भी बदलेगी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का निज़ाम नहीं आ सकता है, यहाँ पे रशिया का निज़ाम नहीं आ सकता है। यहाँ पे निज़ाम आएगा तो मक्का और मदीना का निज़ाम आएगा, निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह कुरान का निज़ाम आएगा। जरा मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, जरा मिलकर कह दो इंशाअल्लाह। माँ बाप से दुआएं लीजिए, उस्तादों से दुआएं लीजिए, बड़ों का अदब कीजिए। अदब में बड़े कमालात हैं। दिल से जब दुआ निकलती है वो असर रखती है। अपनी जिंदगी को बदलिए। आखिरी हदीस को सामने रखकर, बुखारी शरीफ की हदीस जो हमारे मखदूम पढ़ाएंगे, उसको सामने रखकर अपने आप को जिक्र का आदी बनाइए। हर वक्त जुबान से अल्लाह का नाम लेते रहिए, अल्लाह की याद में अपने आप को मसरूफ कीजिए। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़िए। बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, फरमाया जिसे मदीना जाने का शौक हो वो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू कर दे। इधर दुरूद पढ़ता जाएगा, अल्लाह उधर मदीना मुनव्वरा पहुंचाने का इंतजाम फरमा देंगे। कुरान मजीद रोजाना पढ़िए। इमाम औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी नव्वरल्लाहु मरकदहु आज लाहौर के मियानी के कब्रिस्तान में मदफून है। अल्लाह ने कहां से चुना है? शेखुल हिंद के शागिर्द है और यहाँ पर पहुंचे हैं। जब यहाँ पर आए थे तो एक ज़मनती नहीं मिल रहा था, और जब जनाजा उठा था तो रमजान के महीने में उनके जनाजे में लाखों अफराद मौजूद थे। कहां कहां से दुनिया आई थी, आम लोग नहीं थे, बड़े बड़े अतकिया आए थे, अबरार आए थे, सुलहा आए थे, वक्त के वली आए थे। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी जुमला फरमाया करते थे, फरमाया भाई कुरान आप खोल लीजिए,
آپ کے وجود پر رحمتیں میرا اللہ اتار دے گا۔ قرآن گھر میں آپ پڑھ لیجئے، آپ کے گھر پر رحمت اللہ اتار دے گا۔ آپ قرآن مجید پڑھ لیجئے، آپ کی وجہ سے اللہ پوری بستی پر رحمت اتار دے گا۔ ان مدرسوں کو معمولی نہ جانیے۔ تہجد کے وقت یہ طالب علم اٹھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ اپنے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے، رحمتوں کو اتار دیتا ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم رب کائنات رحمت کے فیصلے کر دے گا، کرم کے فیصلے کر دے گا۔ شیخ الہند کے شاگرد حضرت مدنی کہتے ہیں رحمہم اللہ، سید ذاتے ہیں، حسنی حسینی ہے، فرماتے ہیں میں نے استاد کی تڑپ دیکھی، اسی تڑپ کی بنیاد پر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے۔ کہتے ہیں میں نے صبح بیٹھ کر قرآن کا پارہ کھولا ہے، یاد کرنا شروع کیا ہے، رات مصلی پر آیا ہوں، میں نے اپنے استاد کو پورا پارہ سنا دیا ہے۔ فرمایا مالٹا کی جیل میں ادھر رمضان ختم ہو رہا تھا اور اس طرف حضرت حسین احمد مدنی کا قرآن ختم ہو رہا تھا۔ آئیے اپنی نسلوں میں ایک حافظ دے دیجئے، ایک قاری دے دیجئے، ایک عالم دے دیجئے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بلکہ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے دنیاوی تعلیم سے دور کر دیجئے، ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر نہ بنائیے، انجینئر نہ بنائیے، سائنسدان نہ بنائیے۔ ارے اس دنیا میں آپ سب میدانوں میں اتاریے، لیکن ایک بچے کو قرآن کا حافظ قاری بنا دیجئے۔ باقی بچے دنیا کما کے لائیں گے، یہ ایک بچہ آئے گا آپ کے لیے دنیا کا ذریعہ بھی بنے گا، آخرت کا بھی ذریعہ بنے گا۔ ایک حافظ کے بارے میں اللہ کے پاک نبی کہتے ہیں اس کی سفارش پر اس کے 10 قریبی رشتہ داروں کو اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ آئیے ذرا آخرت کے لیے بھی سوچئے، اس کے لیے بھی محنت کیجئے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میرے علماء، میرے حفاظ اور قراء بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کو اس میدان میں اتر کر اخلاص کے ساتھ اپنے اکابر کے انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اب تو چلتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔